والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 202، 3 اور 4 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا کہ شیطان کے بھائی یعنی مشرکوں کو شیطان گمراہی میں کھینچتے ہیں یہاں تک کہ وہ گمراہی پر پکے ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہ تو گمراہی سے رکتے ہیں اور نہ ہی اس کو چھوڑتے ہیں۔ اس سے متقی مسلمان اور کافر کا حال واضح ہوا کہ مسلمان کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد کرتا ہے اور پہچان جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے، پھر وہ اس سے رک جاتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے۔ جبکہ کافر اپنی گمراہی میں پختہ ہو جاتا ہے، نہ وہ اللہ کا حکم یاد کرتا ہے اور نہ ہی اپنی گمراہی سے رجوع کرتا ہے، اپنے کفر کی وجہ سے وہ اپنے اس گناہ کے اندر مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان کے پاس نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کیوں نہ بنا لی، اور تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی کہ قرآن پاک کی آیت تو تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والے دلائل ہیں کہ مسلمان جب ان پر غور و تفکر کرتا ہے تو اس کی عقل دھن رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر جو ہے وہ بھی صدق دل کے ساتھ قرآن کریم پر غور و فکر کرے تو بسا اوقات وہ بھی ایمان لے آتا ہے، اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اس آیت میں بتایا گیا کہ اس کی عظمت و شان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ علامہ عبداللہ بن احمد نصوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن پاک پڑھا جائے، خواہ نماز میں ہو یا خارج نماز، اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ ہو، اس کو سننا واجب ہے۔ یاد رکھیے کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطبہ کو بغور سننے اور خاموش رہنے کا حکم ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس خطبے کو خاموش رہ کر سنا جائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت سے نماز اور خطبہ دونوں بغور سننے اور خاموش رہنے کا وجوب ثابت ہے۔ یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ جب نماز کے اندر امام قرات کرے، اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ خاموش رہیں، اور جب جمعے کا خطبہ دیا جائے تو اس وقت لوگ خاموش رہیں، اس سے یہ دونوں مراد ہے۔ جبکہ جمہور صحابہ اکرام علیہم رضوان اس طرف ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے، کہ جب امام قرات کرے نماز کے اندر، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، امام اس کے مقتدی جو ہے اس کے پیچھے خاموش رہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے امام کے پیچھے قرآن پاک پڑھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور اکثر حدیث میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے۔ بس اوقات امام آگے اپنی قرات کر رہا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی اپنی قرات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ حضرت بشیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرات کر رہے ہیں، امام صاحب آگے اپنی قرات کر رہے ہیں، پیچھے مقتدی اپنی کر رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کریمہ کو سمجھو کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر لو، پھر تم میں سے کوئی ایک امامت کروائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ قرآت کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرآت کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جس نے ایک رکعت بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھی اس کی نماز نہ ہوگی مگر یہ امام کے پیچھے ہو، یعنی جب امام کے اپنی نماز جب پڑھیں گے تو پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، آخر کے 3 آیتیں بھی ملانی ہیں، یا کم از کم اتنی بڑی آیت پڑھنی ہے کہ جو 3 آیتوں کی مقدار برابر ہو جائے۔ اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نیت کریں گے، تکبیر کہیں گے اور ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے، آگے آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، نہ تو سری نماز کے اندر نہ ہی جہری نماز، یعنی جن نمازوں کے اندر قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے ان کے اندر تو بھی نہیں پڑھیں گے، اور جو نمازیں جن میں قرات امام خاموشی کے ساتھ کرتے جیسے کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، ان کے پیچھے بھی آپ تکبیر کہہ کر اور ثنا پڑھ کر خاموش ہی رہیں گے، قرات پیچھے نہیں کریں گے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ ختم شریف میں مل کر زور سے تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے۔ بس اوقات جب ختم ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، 30واں ہوتا ہے، تو اس وقت سب لوگ ایک مجلس میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سب بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، تو یہ بھی کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ کہ اسی آیت کریمہ سے اس کو ممنوع لیا گیا ہے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو سب طلباء جو ہیں، جو علم دین کے طلباء ہوتے ہیں، جو حفظ کرتے ہیں قرآن پاک کو، ان کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ تکرار کرتے ہیں تو سبق ان کے ذہن میں بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کہیں بھی قرآن پاک پڑھیں گے تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ صرف آپ کے اپنے کان سنیں، کہ جب دوسرا سنے گا تو اس پر قرآن پاک سننا واجب ہو جائے گا، اگر وہ نہیں سنے گا اس کو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب کسی ختم شریف کے اندر بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو سب لوگ اتنی آواز سے پڑھیں کہ فقط ان کے اپنے کان ہی سنیں، کہ مجلس کے اندر کسی دوسرے پر واجب نہ ہو جائے، اگر واجب ہو جائے گا پھر وہ اس کو نہیں پورا کر پائے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ تو اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے بے شمار عدائب ہیں، اس کی برکات ہیں، فضائل ہیں۔ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو پہلے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اسی طرح زبانی قرآن پاک پڑھنے سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا افضل ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کا دیکھنا بھی ہے اور اس کا چھونا بھی ہے، تو جہاں قرآن پاک کو پڑھنا عبادت ہے وہاں پر اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا چھونا بھی عبادت ہے، پھر اس کے پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم جب کوئی پڑھے گا تو 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پاک کو چھوڑے نا، آپ فجر کے بعد قرآن پاک کی زیارت کر لیا کریں، صرف اس کو دیکھ لیا کریں، چھو لیا کریں، اس نیت سے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس لیے تلاوت قرآن کرتے تھے، آپ کہتے تھے قرآن کو کہ میں تجھے اس لیے پڑھتا ہوں کہ تو میرے رب کا کلام ہے، تو میرے رب کا کلام ہے، اس وجہ سے میں تیری تلاوت کرتا ہوں۔ تو بسا اوقات انسان کو نہیں صحیح پڑھنا آ رہا ہوتا تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کم از کم قرآن پاک کی روزانہ زیارت ہی کر لیں، اس کا دیکھنا، دیکھ کر اس کو چھو لیں، آنکھوں سے لگائیں، اور یہ دعا کیا کریں یا اللہ جو کچھ اس میں ہے حق ہے، سچ ہے، اس پر ہم ایمان لائیں، تو انشاءاللہ اس کی بے شمار آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔